السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آپ سب اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ ایک ہے نیک بننا، اچھا بننا، اور ایک ہے نیک بنانا اور اچھا بنانا۔ دونوں میں بہت فرق ہے۔ نیک بننا ایک اچھی بات ہے، صالح بننا ایک اچھی بات ہے، اچھا منش بننا، انسان بننا بہت ایک اچھی بات ہے، لیکن لوگوں کو نیک بنانا، لوگوں کو سیدھی راہ بتانا، لوگوں کو اچھا بنانا، اچھا بننے کی شکشا دینا، تعلیم دینا، یہ اس سے بہت زیادہ بڑی بات ہے۔ ایک نوکر اپنی نوکری پہ، مالک کی نوکری پہ رہتا ہے اور مالک اس سے خوش ہوتا ہے اس وقت تک جب تک وہ نوکر اپنی ذمہ داری کو ادا کرتا ہے۔ ایک لیڈر کو لوگ پسند کرتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں جب تک وہ اپنے مدعوں کے اوپر قائم و دائم رہتا ہے، جب وہ اپنے فرض کو سمجھتا ہے، جس وجہ سے لوگوں نے اسے اپنا قائد اور رہنما بنایا ہے، لیڈر بنایا ہے، چنا ہے، جب تک وہ اپنے فرض کو ادا کرتا ہے تب تک لوگ اسے پسند کرتے ہیں، اپنے سراخوں پہ بٹھاتے ہیں، اسے چنتے ہیں اور اسے قائد اور رہبر، رہنما اور لیڈر بناتے ہیں۔ لیکن وہی بندہ جب اپنے مدعوں سے مکر جاتا ہے، اپنے فرض سے کوتاہی کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس سے چشم پوشی کرتا ہے، تو لوگ اسے پھر دھکے مار دیتے ہیں اور اسے گرا دیتے ہیں اور اپنے اور اس کی قیادت اور اس کی رہنمائی سے دستبردار ہو جاتے ہیں، یعنی اسے پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے یہ دنیا ہے، یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے۔ اس دنیا میں جب تک اچھے لوگ رہیں گے اور اچھے لوگ بنانے والے لوگ رہیں گے، جب تک انسان اپنے فرض کو سمجھے گا۔ ایک انسان اس دنیا میں کیوں آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن کریم کے اندر کہ ہم نے تمہیں اس لیے بنایا ہے تاکہ تم لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دو اور برائیوں سے لوگوں کو روکو۔ اس دنیا کے اندر فسق و فساد بھرا ہے، ظلم بھرا ہوا ہے۔ انسان شیطان کے چنگل میں آتا ہے، شیطان کے بہکاوے میں آتا ہے اور ظلم و ستم کرتا ہے۔ چنانچہ ایک انسان کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ چند لوگ مل کر کے ایک غریب کو، ایک مزدور کو، ایک بے بس کو، اس کو مار ڈالتے ہیں، ختم کر ڈالتے ہیں، اس کو مارتے ہیں۔ ظلم اور زیادتی کے خلاف کھڑا ہونا، جب تک لوگ ظلم کے خلاف کھڑے رہیں گے، جب تک لوگ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے رہیں گے، جب تک لوگ کسی بھی دیش کے اندر، کسی بھی ملک کے اندر جب تک اصلاح کرنے والے ریفارمر موجود رہیں گے، تب تک وہ دنیا، وہ لوگ، وہ بستی، وہ شہر، وہ ملک قائم و دائم رہے گا۔ لیکن جہاں لوگ چپ ہو جائیں گے، خاموش ہو جائیں گے، لوگ ظلم کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے، لوگ ظلم کے خلاف آواز نہیں بلند کریں گے، لوگ جو ہے لوگوں کو یوں ہی چھوڑ دیں گے ظلم کرنے کے لیے، صرف اپنی ذات تک نیکیوں کو محدود رکھیں گے، خود اچھا بننے کی کوشش کریں گے بس، تو یہ یاد رکھیے کہ وہ بستی ہلاکت و تباہی اور بربادی کی طرف جانے والی، اور وہ ہلاک ہونے والی وہ بستی، جس بستی کے اندر ظلم ہو، زیادتی ہو، لوگوں کو ستایا جائے، قتل، چوری، مار، بے گناہوں کو ستایا جائے، عدالتیں عدل نہ کریں، اور محافظین جو حفاظت کرنے والے لوگ ہیں وہ دیش کے رکشک جو ہیں وہ بچک بن جائیں، لوگ ظلم، لوٹ مار، کھسوٹ کرنا شروع کر دیں، اور بے حیائی اور بے شرمی اور بدکاری اور زناکاری عام ہونے لگے، یوں سمجھ لو کہ وہ ملک تباہی اور بربادی کے دہانے پہ کھڑا ہے۔ اگر لوگ اس کو بچانے کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے تو اس بستی کو، اس دیش کو، اس ملک کو کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اور اس بستی کے رہنے والوں کو ہلاک و برباد کرتے ہیں۔ عام طور پر لوگ اچھے لوگوں کو پسند کرتے ہیں، نیک لوگوں کو پسند کرتے ہیں، لیکن جو نیکی کی طرف بلانے والے لوگ ہیں، جو لوگوں کو اچھائی کی شکشا دینے والے ہیں، نیک بنانے والے لوگ ہیں، ان سے وہ دشمنی کرتے ہیں۔ چنانچہ صالحین سے محبت کرنا اور مصلحین سے دشمنی کرنا یہ دنیا والوں کا یہ اکثر و بیشتر یہ شیوا بن چکا ہے۔ مکے کے لوگ، جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، تاریخ اسلام کو دیکھتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اہل مکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے جب تک آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، جب تک آپ ریفارمر نہیں بنے تھے، جب تک آپ نے لوگوں کو اصلاح کی دعوت نہیں دی تھی، محبت کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نیک تھے، وہ بذات خود صالح تھے، اچھے منش تھے۔ لیکن جس وقت آپ نے لوگوں کی اصلاح کرنا شروع کی، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا شروع کیا، تو وہی اہل مکہ جو آپ سے محبت کرتے تھے آپ کے دشمن بن گئے۔
اور یہی نہیں، دشمنی کی حد یہاں تک بڑھی کہ آپ کو جادوگر کہا گیا، جھوٹا کہا گیا، یہی نہیں بلکہ آپ کو پاگل تک معاذ اللہ کہا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اصلاح کرنے والا جو ہوتا ہے، جو مصلح ہوتا ہے، جو ریفارمر ہوتا ہے، وہ لوگوں کے جھوٹی خواہشات، نفسانی خواہشات، شیطانی سوچ اور شیطانی مرغوبات کے چٹانوں اور پہاڑوں سے ٹکراتا ہے، ان کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، انہیں پاش پاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے اندر جو وہ مرض ہے، وہ جو بیماری ہے، جو کینسر بن چکا ہے، اسے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ اس کے خلاف چیختے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اور اس کو برا کہتے ہیں۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ ایک مصلح جو ہوتا ہے، اصلاح کرنے والا، ریفارمر جو ہوتا ہے، وہ اللہ کے یہاں ہزار صالحین سے، ہزار اچھے لوگوں سے، ہزار نیک لوگوں سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے، پسندیدہ ہوتا ہے، اللہ اسے پسند فرماتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مصلح ہوتا ہے، مصلح جو ہوتا ہے، اصلاح کرنے والا جو ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے پوری قوم کی حفاظت ہوتی ہے، پوری امت کی حفاظت کی جاتی ہے، جبکہ صالح جو ہوتا ہے، نیک جو ہوتا ہے، وہ صرف اپنی ذات کے لیے حفاظت محافظ ہوتا ہے، صرف اپنی اس کی نیکیاں اس کی ذات تک رہتی ہیں بس۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ ہود میں آیت نمبر 117 میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ کہ اے میرے نبی، آپ کا رب کسی ایسی ظالم بستی کو ہلاک نہیں کرتا جس میں مصلحین موجود ہیں، یعنی وہ بستی کے اندر ظلم ہے، ناانصافی ہے، عدل نہیں ہے، جان مال لوٹ کسی کی بھی حفاظت نہیں ہے، لیکن چونکہ اس ملک کے اندر ریفارمر موجود ہیں، اچھے طرف لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانے والے لوگ ہیں، اس ملک یا اس بستی کے لوگوں کو نیک اور اچھی شکشا اور تعلیم دینے والے لوگ ہیں، جب تک وہ رہیں گے اور لوگوں کو یہ کام کرتے رہیں گے لوگوں میں، تب تک وہ بستی کو اللہ ہلاک اور برباد نہیں کرتا ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں اللہ نے صالح نہیں کہا کہ صالحین جب تک اس بستی میں رہیں گے، نیک لوگ رہیں گے، نہیں، مصلحین، ریفارمر کہا، اصلاح کرنے والے جب تک اس بستی کے اندر رہیں گے تب تک اللہ اس بستی کو ہلاک نہیں کرے گا۔ آئیے ہماری بستی بھی، ہمارا ملک بھی ظلم و زیادتی کا شکار ہے، انارکی کا شکار ہے، بے حیائی، بے شرمی، زنا کاری، بدکاری، چوری چماری، لوٹ خسوٹ اور ایک دوسرے کا قتل، بیجا موب لنچنگ، مظلوموں کے اوپر ظلم، عدل و انصاف کا جنازہ نکل گیا، دھرم اور مذہب کے نام پر لوگوں کو کاٹا اور پیٹا جا رہا ہے، ظلم و ستم جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے وہ مظلوموں کے اوپر بجا رہا ہے اپنی لاٹھیوں کو۔ آئیے 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 اپنے ملک کی حفاظت کیجیے، آئیے اپنے دیش کو بچائیے، آپ اپنے بستی کو بچائیے، اپنے بستی والوں کو بچائیے۔ جب تک آپ یہ کام کرتے رہیں گے تب تک وہ بستی ہلاک و برباد نہیں ہوگی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن جب آپ چپ ہو جائیں گے تو یاد رکھیے، چپ ہونا بھی ظلم کی تائید ہے۔ ظلم کے خلاف، ظلم کرنے والوں کے خلاف نہ کھڑا ہونا، چپ ہونا، یہ بھی ظلم کی تائید ہے۔ اس لیے اٹھیے اور اپنے دیش کی، اپنے ملک کی حفاظت کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دیش، اپنی بستی، اپنے علاقے، اپنے ملک کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیے، ظلم کو مٹانے کی کوشش کیے، ظالم کا ہاتھ پکڑیے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو۔ کہا گیا کہ ظالم کی مدد کیسے کریں؟ مظلوم کی تو مدد سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو دنیا کے عظیم ریفارمر حضرت نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم کرنے سے اس کے ہاتھ کو روکو، ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کو پکڑو ظلم کرنے سے، کہ آئندہ وہ ظلم نہ کرے۔ تو آج ہمارے ملکوں کے اندر ظلم کا ایک سیلاب امٹ رہا ہے، ظلم کی آگ لگی ہوئی ہے، ہر طرف چیخ و پکار ہے، دنیا بلبلا رہی ہے، ظلم و ستم کے چکیوں میں پس رہی ہے۔ یہ وقت آ چکا ہے، اے اپنے اپنے ملکوں کے ریفارمرز، داعین، دعات، مبلغین، مصلحین، اٹھو اور اس ظلم کو مٹانے کی کوشش کرو، ورنہ یاد رکھو گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جائے گا۔ اگر ملک بچانا ہے، دیش بچانا ہے، تو ظلم کے خلاف آواز اٹھانا پڑے گی، اور یہ دنیا کو اللہ کی آواز سے آباد کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صالح بھی بنائے اور مصلح بھی بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔